حضرت غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں مدح اور ذم یعنی تعریف اور تنقید دونوں سے بے نیاز ہو کر پھر اپنے سفر کو جاری رکھنا ہے، جاری رکھنا ہے اور جاری رکھنا ہے۔ آپ دیکھیے آج ہم دین کا کام کرتے ہیں تو لوگ پھول برساتے ہیں، نعرے لگاتے ہیں، تکریم ہوتی ہے، لیکن صحابہ کرام علیہم رضوان جس زمانے میں کلمہ پڑھتے تھے تو اس زمانے میں تو کلمہ پڑھتے لوگ روڑے اٹھا لیتے تھے، پتھر مارتے تھے، تانے دیتے تھے، تکالیف دیتے تھے، بڑے بڑے سخت سوالات کرتے تھے، کہتے تھے تمہارے خیال میں وہ دین غلط تھا جس پر تمہارا باپ تھا، تمہارا دادا تھا، نفسیاتی اور اعصابی تکلیف دیتے تھے، لیکن ان لوگوں نے کسی چیز کی کوئی پرواہ نہیں کی، جس بات کو حق سمجھا اس پر قائم بھی رہے، سفر بھی جاری رکھا اور دوسروں کو بھی اس کی تبلیغ کی۔ اور اللہ کا قرآن تعریف کرتا ہے، فرمایا یجاہدون فی سبیل اللہ، وہ لوگ اللہ کے محبوب لوگ جو راہ خدا میں جد و جہد کرتے ہیں، ولا یخافون لومۃ لائم، پھر وہ کسی ملامت کرنے والے کی ملامت کی پرواہ نہیں کرتے، وہ پرواہ نہیں کرتے لوگ ان کے بارے میں کیا کہتے ہیں۔ فرمایا ذالک فضل اللہ یؤتیہ من یشاء، یہ جو وہ پرواہ نہیں نہ کرتے یہ اللہ کا فضل ہے، اور یہ فضل اللہ جسے چاہتا ہے عطا کرتا ہے۔ واللہ واسع علیم، اللہ وسعت والا بھی ہے اور علم والا بھی۔ پرواہ نہیں کرے۔ سب سے پہلے تو میں عرض کروں گا کہ آج بھی آپ دین پر صحیح معنوں میں چلنا شروع کریں۔ کیا داڑھی ایک عام سنت ہے، ہر آدمی سمجھتا ہے، اس کے لیے تشریح کی ضرورت نہیں، عام ہر بندے کو پتہ ہے، حضور آپ رکھ لیں۔ مولوی کہہ کے کن کن لفظوں سے لوگ یاد کرتے ہیں، صاف صاف، اور تو نے داڑھی بھی رکھی ہوئی ہے، اور تو یہ داڑھی رکھنے سے بندہ معصوم ہو جاتا ہے، وہ بالکل گناہوں سے پاک ہو جاتا ہے۔ اگر اس سے کوئی غلطی ہوتی ہے تو وہ بشر ہے، غلطی ہو گئی، لیکن آپ داڑھی کا نام لے لے کے اسے تانا دیتے ہیں۔ پیر صاحب کا بچہ ہے، پیر صاحب کے بچے سے بھی کمزوری رہ جاتی ہے، وہ انسان ہی، وہ تو حضرت صاحب کا بیٹا ہو کے یہ کر رہا ہے، فلانے علامہ صاحب کا پتر ہو کے تیرا یہ حال ہے۔ تانا زنی لفظوں کے اندر، تو سکول ٹیچر کا بچہ ہے تیرا یہ حال ہے، تو فلاں صاحب جو نصیحت کر رہے تھے ان کا بیٹا ہو کے تیرا۔ اگر یہ لہجے آپ زندگی میں دیکھیں گے تو آپ دیکھیں گے کہ یہ باتیں کس طرح تیر کی طرح لگتی ہیں لوگوں کو، اور کیا کیا انداز لوگ۔ ہمارا ایک دوست تھا، بڑا قابل تھا، ہمارے ساتھ پڑھتا تھا، تو ختم شریف پہ ہمارے ہاں مدارس میں رواج ہوتا ہے، تو بچے ختم پہ جا رہے تھے تو ایک صاحب نے اسے بلا کے کہا مولوی صاحب آج کدے گھر دی خیر نہیں، کدے گھروں بھی کھایا کرو۔ لائق ترین آدمی تھا، چھوڑ گیا مدرسے، میں نے نہیں پڑھا۔ سوچتا ہوں کہ اس شخص کے ایک تانے نے ایک دیندار طالب علم کو دین سے دور کیا ہے، پتہ نہیں انداللہ کیا معاملہ ہوگا۔ اس کے دو جملوں نے توڑ دیا ہے اس شخص کو، تانا زنی مزاج میں۔ اب کرنا کیا ہے؟ ایک تو یہ کہ نیکی کی طرف آنا ہے، بہرحال مسلمان کے لیے ضروری ہے اللہ رسول کی رضا کو پانا۔ ہم کیا کرتے رہتے ہیں، ہمارا ضمیر بالکل مطمئن ہوتا ہے کہ یار یہ نیکی کا کام ہے، یہ شریعت ہے، یہ دین ہے، مجھے کرنا ہے، لیکن ہم صرف تانوں کو برداشت نہیں کر پاتے، ہم صرف لوگوں کی طرف سے آنے والی باتوں کو سہنے کا حوصلہ ہی نہیں رکھتے۔ اگر میں غلط نہیں ہوں تو میں اس نتیجے پر پہنچا ہوں کہ اگر ہمارے دل سے لوگوں کا خوف نکل جائے نا، برادری، قبیلے، علاقے، سوسائٹی اور معاشرے میں جو ہم نے اپنی جھوٹی انا بنا رکھی ہے، اگر اس کا خوف نکل جائے تو بہت سارے لوگ دیندار ہو جائیں، بہت سارے لوگ پرہیزگار ہو جائیں، بہت سارے لوگ اللہ رسول کی رضا والے ہو جائیں۔ لیکن وہ جو ہمارے، سب سے پہلے تو یہ بتائیے، اگر ہم دین کے لیے کوئی جد و جہد کرتے ہیں، کوشش کرتے ہیں گھر میں دوستوں میں دین کی کوئی بات کرنے کے لیے، تو کس کے لیے کرتے ہیں؟ تو پھر لوگوں سے توقع رکھنے کا کیا مطلب ہے؟ داتا گنج بخش علی حجویری رحمۃ اللہ علیہ، میں رات کشف المعجوب دیکھ رہا تھا، داتا صاحب نے عجیب بات لکھی۔ داتا صاحب فرماتے ہیں جب تک نبی پاک علیہ السلام نے اعلان نبوت نہیں نہ فرمایا تھا، اس وقت تک صادق بھی کہتے تھے، امین بھی کہتے تھے، صلہ رحمی کرنے والا بھی کہتے تھے یہ تو غریبوں کا بوجھ اٹھاتے ہیں۔ جتنی دیر تک رسول پاک علیہ السلام نے لا الہ الا اللہ کی دعوت نہیں دی تھی، اتنی دیر تک کہتے تھے ان جیسا کوئی نہیں، شرافت، نفاست، پرہیزگاری، ہر چیز ہے۔ جس دن حضور نے فرمایا کہ تمہارے بت جھوٹے ہیں، تمہارے نظریات
ٹھیک نہیں ہے, تمہیں بدلنا چاہیے. داتا صاحب لکھتے ہیں جس دن کہا کہ تمہارا یہ رویہ ٹھیک نہیں ہے, وہ جو صادق تھے انہیں کو معاذ اللہ جادوگر کہنا شروع کر دیا, جن کو کل تک امین کہتے تھے انہیں کو شاعر کہنا شروع کر دیا.